اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کی ضرورت ہی نہیں. لیکن چونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو کامل پیر ہے، لیکن ہمارے اندر وہ صلاحیت نہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست اخذ فیض کر سکیں. تو ان بزرگوں نے بھی طریقہ اپنایا کہ اپنے بعد دوسرے کو خلیفہ بنایا، پھر اس کے بعد خلیفہ بنایا، پھر خلیفہ بنایا. تو حضور غوث پاک نے بھی، غریب نواز نے بھی جو اپنے پیروں سے بیعت کی، جیسے کہ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کے شہزادے حضور غوث پاک جو ابو سعید مبارک مخزومی کے حضور غریب نواز حضرت خواجہ عثمان ہرمنی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ مرید وہ بھی نہیں ہو سکتے تھے. کہہ سکتے تھے کہ ہم تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دراصل شریعت میں کہ تصوف میں پیری مریدی کے جو اصول بیان کیے گئے اس میں کیے. اور ہم خاص طور سے غلامان قادری جب کسی کو مرید کرتے ہیں تو ہم انہیں اپنا مرید سمجھتے ہی نہیں، ہم تو انہیں اپنا حبیب اور دوست، یہ ہمارے حبیب ہے، ہمارے دوست ہے، یہ ہمارے پیارے ہیں، یہ ہمارے بھائی. ہم تو مرید کو بنانے کے لیے صرف ایک واسطہ وسیلہ ہے. ہم مرید بناتے ہیں حضور غوث پاک ہی. یہ ہمارے سلسلے میں ہمارے بزرگوں نے بھی ہم کو جب مرید کیا حضور غوث پاک کا ہی مرید بنایا. ہاں یہ اور بات ہے کہ اس کے لیے واسطہ وسیلہ. ایسے ہی چشتی سلسلے میں حضور غریب نواز سے جو لوگ غریب چشتی سلسلے کے کسی شیخ کامل سے تو وہ بھی حضور غریب نواز ہی کریں. اگر کسی نے یہ نیت کی ہے کہ میں حضور غوث پاک سے غریب نواز سے ان سے مرید ہونے کے لیے ان کے کسی نائب سے یا ان کے سلسلے کی کسی شیخ کامل سے ہونا چاہے، یہ ایسا ہی ہے جس پاک سے. اور ایک بات بالکل واضح کر کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو مرید نہیں ہو وہ جنت ہی میں نہیں ہے. ایسا نہیں. اچھے میں حیثیت پیر یہاں آیا، لیکن اسلام کا قانون یہ ہے کہ اگر کوئی کسی وجہ سے مرید نہ ہو شیخ کا اور اس نے اپنا پیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی گما، اس کے لیے نجات کے لیے حضور کی اتباع اور پیروی سنت پر عمل ہی کا. لیکن چونکہ یہ راستہ بہت کٹھن ہے، تو دنیا میں جب کوئی شیخ کامل شیخ ہوتا ہے، اچھا شیخ، اس سے مرید ہو جاتے، انسان اپنا دکھ اس سے شیئر کرتا. پیری مریدی کا ایک بہت بڑا فائدہ، ہم مرید بنانے اگر آئے ہیں آپ لوگوں کی خواہش پر، اس لیے نہیں آئے ہیں ہم بہت بڑے ہیں اور آپ لوگ کے لیے جنت کی ضمانت، بلکہ ہم اگر مرید کریں گے تو ہمارا حلقہ محبت بڑھ جائے گا. ہم جب دعا کریں گے اپنے سارے مریدین کے لیے دعا کریں گے، آپ سب خوشحال، پھر آپ کا تعلق جس سے جتنا زیادہ قریب رہے گا، فون پر ملتے جلتے رہے، بار بار یاد کرتے رہے، تو ہماری مخصوص دعاؤں کے اوقات میں جب ہم نام لینے کی دعا کرتے جو جتنا زیادہ قریب ہوتا ہے وہ اتنا یاد آتا ہے دعاؤں میں شامل. اور اس کے برعکس آپ بھی جب دعا کریں اپنے شیخ کے لیے، اپنے مشائخ کے لیے، اپنے پیر کے لیے دعا کریں، تو ہم صرف دعا دینے کے لیے نہیں آتے بلکہ آپ لوگوں کی دعائیں حاصل کریں گے. اور پھر یہ جب حلقہ محبت بڑھتا ہے، پتہ نہیں کون اللہ کی بارگاہ میں، کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی مرید جنتی ہو کہ تو فیل اللہ تعالیٰ پیر کو صاحب جو چاہے کرے، شریعت کے خلاف کرے، بڑی بڑی بات کرے، ارے ہم میرا کیا ضرورت ہے یہ کرتے کہ میں ہوں نہ کروں گا. اس طریقے کی باتیں، یہ صحیح تصوف اور طریقت میں یہ سب باتیں تھیں. اور رہا یہ کہ
یہ زمانہ یہ کہنا کہ جس کا پیر کوئی نہیں اس کا پیر شیطان، اس کا مفہوم صرف اتنا ہے کہ اگر پیر کامل ہوتا ہے وہ شریعت کا علم بھی رکھتا ہے، طریقت کا علم بھی رکھتا ہے، وہ اپنے مریدین کی ہدایت اور رہنمائی کرتا ہے، انہیں کوئی مسئلے کی ضرورت ہوئی، نماز کی، روزے کی، حج کی، زکات، کوئی بھی مسائل وہ پیر سے رجوع ہو تو پیر رہنمائی کرتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ کچھ دنیاوی معاملات میں کچھ الجھن پریشانی ہے، پیر سے رجوع کرتا ہے، پیر اس کا کوئی حل بتاتا ہے، دعائیں بھی کرتا ہے۔ اگر اچھا کامل رہبر نہ ہو تو شیطان کو ڈنڈی مارنا اور ورغلانا بہکانا آسان، اگر پیر ہے تو اس پیر کی بدولت بہت سارے خرافات سے، گناہ سے، غلطیوں سے آدمی بچ جاتا ہے۔ ایک اور بہت بڑا فائدہ سلسلے میں داخل ہونے تو یہ ہے کہ ہم نے اپنا ہاتھ اپنے شیخ کے ہاتھ میں دیا، وہ ہمارے پیر کا پیر بھی کوئی ہے، پھر ان کا بھی کوئی پیر ہے، پھر ان کا بھی کوئی پیر ہے۔ یقیناً ہم اگر اپنے شیخ کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دیے، ان سے مصافحہ کیے، یقین ہے کہ ان کا ہاتھ اپنے پیر کے ہاتھ میں تھا، ان کا ہاتھ ان کے پیر کے ہاتھ میں تھا، ان کا ہاتھ ان کے پیر کے ہاتھ۔ یہ سلسلہ یقینی طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں میں ہم کسی سے ہاتھ ملائے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کا سلسلہ مصافحہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک نسبت کی برکت حاصل۔ ایک اور بہت اہم بات یہ ہے کہ پیر اگرچہ کمزور لیکن جامع شرائط، اگرچہ وہ عامل کامل موصیت و فقیت کے درجے پہ نہ بھی فائز، لیکن پیر نہیں کامل ہو تو اس کا پیر کامل، وہ نہیں تو اس کا پیر کامل، وہ نہیں تو اس کا پیر کامل۔ پھر ہم سب کے لیے تو غوث اور خواجہ ان کی کاملیت میں کوئی شکیل ہے۔ سلسلہ اگر متصل ہے تو سلسلے کے جتنے مشائخ ہیں سارے مشائخ کے فیض و برکات ہیں، یہ ساری برکتیں ہیں، اور بھی بہت ساری مصلحتیں۔ اللہ تعالی ہم سب اسلام و سنیت پر مسلک اعلی حضرت سبات اور دنیا کی بے راہ روی سے، گمراہ لوگوں سے، ہر طرح کی ہمیں آپ کو سب بچوں کو اللہ محفوظ رکھے، شریعت سنت پابندی۔ اچھا، جیسے طالب ہوتے ہیں، طالب ہونا کیا ہے؟ طالب ہونا